السلام علیکم پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک مشہور کہاوت ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہوتے ہیں، ایک بھی خراب ہو جائے تو گاڑی کا چلنا ممکن نہیں رہتا۔ شادی ایک مضبوط بندھن ہے، صرف نکاح کے 3 بول آپ کی زندگی کو بدل دیتے ہیں اور آپ اپنا سب کچھ اپنے شریک حیات کے نام کر دیتے ہیں، مگر اس قدر مضبوط بندھن انتہائی نازک ڈور سے بندھا ہوتا ہے اور یہ ڈور کسی ایک کوتاہی، جلد بازی اور بے وقوفی سے بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ لہٰذا اس رشتے کو پروان چڑھانے کے لیے اعتماد، سچائی اور دیانتداری بہت ضروری ہے۔ صرف محبت سے کام نہیں چلتا، صبر و تحمل، استقامت اور قوت برداشت سے ہی رشتے کو نبھایا جا سکتا ہے۔ یہ رشتہ جس قدر محبت چاہتا ہے اس قدر عزت بھی مانگتا ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے پر بھروسہ ایک دوسرے کو قابل رشک بناتا ہے، جبکہ شک کا ذرا سا بیج اس رشتے کو تہس نہس کر سکتا ہے۔ اکثر مردوں کو یہ شکایت ہے کہ شادی کے کچھ عرصہ بعد بیوی کے ساتھ محبت نہیں رہتی، جو کہ شادی سے پہلے سوچی جاتی ہے یا شادی کے بعد شروع ہونے والے چند دنوں میں ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمودات میں سے بتائیں گے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، میری شادی کے بعد کچھ عرصہ گزر چکا ہے اور اب مجھے میری بیوی سے محبت نہیں ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں آپ کے پاس ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامی اور سائنسی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو پھر اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ کریں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے جواب کی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے جواب میں عرض کی کہ مجھے اپنی بیوی کیوں اچھی نہیں لگتی۔ تو ہماری بہنیں اور بھائی اس بات کو غور سے سن لیں جو آپ نے جواب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو جواب دیا، اکثر انسان کے پاس جو نعمت نہیں ہوتی اس کی تمنا کرتا ہے اور جب اس کو وہ نعمت مل جاتی ہے تو پھر اس پر ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر تم غور کرو تو اللہ کی ہزاروں نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، مثال کے طور پر آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ، لیکن ان نعمتوں کو 24 گھنٹے استعمال کرنے کے باوجود ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تو اس کی تمنا کرتا ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ عرصہ رہ لیتا ہے تو پھر وہ اس کے علاوہ کی تمنا کرنے لگتا ہے کہ جو کہ اللہ کی ناشکری ہے۔ اور یاد رکھو، جب تمہارا یہ یقین ہو جائے کہ تمہاری بیوی کے ساتھ شادی ہونا اللہ کا فیصلہ تھا اور جو اللہ کرتا ہے وہ سب بہتر ہوتا ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی یا کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، تو پھر تم کبھی ایسا نہ سوچو۔ اور اگر تم اللہ کے فیصلے سے خوش نہیں ہوگے تو تم ایسا ہی سوچو گے جو کہ سراسر گناہ ہے، کیونکہ اللہ جو اپنے بندے کے لیے فیصلہ کرتا ہے اس میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے، اگرچہ بظاہر اس کو وہ پسند ہو یا نہ ہو۔ اللہ کی ذات حکیم ہے، وہ بہتر جانتی ہے کہ اس نے اپنے بندے کو کیا عطا کرنا ہے اور کیا عطا نہیں کرنا۔ ناظرین، آپ نے سنا یہ انسان کی اللہ پر یقین کی کمی اور اللہ کے ساتھ محبت کی کمی کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر خوش نہیں ہوتا۔ یہاں پر ہم اپنی بہنوں اور بھائیوں کے لیے کچھ ایسی چیز کا ذکر کرتے ہیں جو کہ میاں بیوی کے مابین خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار ہوں تو زندگی جنت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو رشتے کو کمزور کر دیتی ہیں۔ آئیے اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ میاں بیوی کے درمیان سب سے اہم چیز ایک دوسرے کی فکر کرنا ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کا خیال نہیں رکھے گا تو یہ رشتے میں دراڑ کا آغاز ہوگا۔ ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ہی رشتے کی مضبوطی کی ضمانت ہے، لیکن اگر اعتماد میں کمی آنے لگے تو پھر جان لیں کہ رشتہ ٹوٹنے کی جانب گامزن ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اسی غلطی کو معاف کرنا ایک اچھی چیز ہے۔ ہمارا مذہب بھی ہمیں درگزر کا سبق دیتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات میں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کسی
کسی غلطی پر ایک دوسرے کو تنگ نہ کیا جائے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا رشتہ جلد کمزور ہونے لگے گا، کیونکہ یہ انسانی جبلت ہے کہ اسے طنز بالکل پسند نہیں ہوتا۔ خاموشی رشتے کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اگر آپ اپنے محسوسات کا اظہار نہیں کریں گے تو آپ کو آپ کے جیون ساتھی کو آپ کے احساسات کا علم نہیں ہو پائے گا اور بلا وجہ تعلق میں بدمزگی پیدا ہوگی اور اسی طرح رشتہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا جیون ساتھی ایک فضول چیز ہے اور ہم اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیں تو ایسی صورت میں بھی کئی قباحتیں جنم لیں گی۔ یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں کہ آپ کی بیوی اور شوہر آپ کی خاطر مکمل طور پر تبدیل ہو جائے۔ انسان کی کچھ عادات ہوتی ہیں اور انہیں تبدیل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے جیون ساتھی سے کوئی ایسی امید لگائے بیٹھے ہیں، فوری طور پر اپنی امید کو بدل لیں، ورنہ فیوچر میں کافی مسائل پیدا ہوں گے۔ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں اور مل جل کر گھر چلانا دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر میاں کما کر لاتا ہے تو بیوی فضول خرچی کرے۔ میاں کام کرنے کی بجائے گھر پر ہی پڑا رہے تو دونوں صورتوں میں مالی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور گھر میں مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسی طرح صورتحال سے بچا جائے، ورنہ رشتہ کمزور ہو جائے گا۔ بلا وجہ شک کی وجہ سے بھی کئی گھر تباہ ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کو اس عادت سے دور رہنا ہوگا، ورنہ رشتہ نبھانے میں کافی مشکل پیش آئے گی۔ ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کے والدین اور بہن بھائیوں کو وقت دے، اور اسی طرح عورت بھی چاہتی ہے اور اس کی فیملی کی عزت کرے، لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی کام نہ کرے تو مسائل جنم لیتے ہیں۔ ہر انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے جو اچھا اور برا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے جیون ساتھی کے ماضی کو کریدنا شروع کر دیں، جو کہ اسی طرح کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ کچھ مفید مشورے تھے جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تاکہ خدا نخواستہ اگر آپ کسی صورتحال سے دوچار ہیں تو اسی صورتحال سے باہر نکل آئیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کر کے خوشگوار زندگی بسر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں۔ ہمارے پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ ناظرین، ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔